والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين خاتم النبيين وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات. سال گزشتہ آج ہی کی شب اسی مخصوصی کے موقع پر شہزادی کونین کی شہادت کی مناسبت سے سورہ مبارکہ روم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی اور اس آیت کی روشنی میں شہزادی کا کلمہ پڑھنے والیاں، شہزادی سے محبت کا دعویٰ کرنے والی شہزادی کی کنیزوں کے لیے خصوصی ذمہ داری کا ذکر کیا گیا تھا. آج ٹھیک ایک سال کے بعد یہی شب 14 جمادی الاولی قرآن کریم کی اسی آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور اسی مقام سے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے جہاں ایک سال پہلے گفتگو پہنچی تھی. لیکن یہ ضرور یاد دلا دوں کہ گفتگو وہ نہیں ہے، موضوع وہ نہیں ہے، تقریر ریپیٹ یا تکرار نہیں ہے. وقت آیت کا ترجمہ اور اس کے بعد تھوڑی سی پچھلے سال کی ابتدائی گفتگو تمہید کے طور پر زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی مجلس کو سن کے لوگ یہ سمجھیں کہ لفظ بلفظ بے عین ہی اسی موضوع اور اسی مجلس کو دہرا دیا گیا. تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ سورہ روم کی یہ آیت قرآن کریم کی اس آیت سے بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی کہ قرآن کی وہ آیت سورہ زاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جس میں اعلان یہ ہوا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور سورہ روم کی اس آیت میں ارشاد ہو رہا کہ ہم نے عورتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ان کی وجہ سے گھروں کے ماحول میں رحمت، سکون اور محبت پیدا ہو جائے. درود بھیجے محمد والا. تو اس وقت یہ سوال پیش کیا گیا تھا کہ کیا قرآن کی یہ آیتیں آپس میں ٹکرا رہی؟ کیا ان آیات پروردگار میں کوئی تعارض ہے؟ کیا معاذ اللہ پروردگار 23 سال کے عرصے میں قرآن آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل ہوا، تو کیا اس 23 سال کے عرصے میں خدا کچھ بھول گیا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہوں؟ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے یہ اعتراض بن سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے مطلب کی گہرائی میں اترا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اعلان بھی صحیح ہے، یہ اعلان بھی صحیح ہے. وہ اعلان کہ انسان عبادت کے لیے پیدا ہو، یہ اعلان کہ عورت اپنے گھر کی چہار دیواری کی حد تک محبت اور سکون اور تسکین کے لیے پیدا کی گئی، دونوں صحیح. اس لیے کہ اسلام نے لفظ عبادت، اللہ نے کہا میری عبادت، لیکن لفظ عبادت کا ہر شخص کے مطلب الگ مفہوم اور الگ ذمہ داری قرار دی. جو واجبات ہیں وہ تو سب کے لیے برابر ہیں، نمازیں سب کو پڑھنا ہے، رمضان کے روزے سب کو رکھنا ہے استطاعت کے ساتھ، حج پر مرد کو بھی جانا، عورت کو بھی جانا. لیکن اس کے بعد جو بنیادی
واجبات ہیں، اس کے بعد پھر ہر ایک آدمی کی ذمہ داری دوسرے سے الگ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اسی میں مردوں کی ذمہ داری عورتوں کی ذمہ داری سے الگ ہو گئی۔ عورت کی ذمہ داری قرار پائی کہ تمہیں گھر کے ماحول کو، گھر کی اس چہار دیواری، اسلام کے لیے ایک ایسا قلعہ بنانا، ایک ایسا محاذ بنانا، ایک ایسا یہاں کارخانہ لگانا کہ جس سے اسلام بڑھتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے۔ اب اس سلسلے میں ایک بات پچھلے سال بیان ہوئی، یہاں تک کی گفتگو پچھلے سال کی، لیکن اب اسی حوالے سے ایک اور بات اسی آیت کی روشنی میں، جس سے کم از کم اتنا واضح ہو گیا کہ مرد کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی ذمہ داری الگ ہے، اور اس کے بعد پھر مزید تقسیم مردوں میں علماء کی ذمہ داری الگ ہے عوام سے، عوام میں بھی تاجروں کی ذمہ داری الگ ہے غیر تاجروں سے، تو وہ تو پھر ایک پورا موضوع آ جائے، لیکن یہ ابتدائی مرحلے میں یہ طے شدہ بات کہ اسلام میں عورت اور مرد کی ذمہ داریاں الگ قرار دی گئیں۔ عقیدہ سب میں مشترک ہے، بنیادی واجبات سب کے لیے ایک ہے، اس کے بعد پھر الگ الگ ذمہ داری دی جا رہی، اور وہ کیا ذمہ داری؟ اس سے پہلے ایک ذرا سی خشک گفتگو، لیکن آپ کی توجہ رہے تو اہم موضوع کے اختتام تک پہنچنا، اور وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، یہ دو الگ چیزیں، نالج الگ چیز، وزڈم الگ چیز۔ اگر بغیر وزڈم کے نالج تو آدمی گمراہ ہو جاتا۔ اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، تو کیا معاذ اللہ یہ کہیں توہین پروردگار نہ ہو جائے؟ کیا یہ ایک چھوٹی سی بات اللہ کو نہیں معلوم جو ہم اور آپ روزانہ جس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ اور وہ کیا بات؟ وہ یہ بات کہ جو آدمی جتنا زیادہ خالی ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، جس کے پاس ٹائم زیادہ فری ہوتا ہے، وہ پھر زیادہ تر الٹی سیدھی حرکتیں اور گناہ کے راستے پہ نکل جاتا۔ 100 میں ایک ہوگا، 500 میں ایک ہوگا کہ جس کے پاس وقت ہے اور وہ اپنے وقت کو ویسٹ نہیں کر رہا حرام میں، عبادت کی طرف آ جائے، بہت کم ہوگا۔ جو تھوڑا بہت ہم کو نظر آ جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ بھئی ایک آدمی کے پاس ٹائم فری ہو گیا تو وہ اب عبادت کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے عبادت کا شوق۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب گناہ کرنا بھی چاہیں تو گناہ نہیں کر سکتے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا کا ایک فرمان ہے کہ بعض لوگ اس لیے معصوم بن جاتے ہیں کہ ان کو گناہ کرنے کا چانس ہی نہیں ملتا۔ وہ تو ایک الگ بات ہو کہ ایک آدمی اندھا ہے تو وہ متقی بن جائے کہ میں نے کسی نامحرم عورت کو کبھی نہیں دیکھا، یہ تم تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی بہرا ہے تو وہ فخر کے ساتھ کہے نہ میں نے کبھی گانا سنا، نہ کبھی میں نے کسی کی غیبت سنی۔ بھئی تمہارے پاس تو کان ہی نہیں ہے، تم سننا بھی چاہو غیبت تو کیسے سنو گے؟ تمہارے سامنے تو کوئی تلاوت قرآن کرے اور کوئی آدمی گالم گلوچ کرے، تمہارے لیے تو دونوں برابر۔ بہرے آدمی کا کمال یہ نہیں کہ وہ غیبت نہیں سنتا، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ غیبت نہیں کرتا، جو زبان اس کے پاس ہے اس میں دیکھا جائے کہ وہ کون سا گناہ نہیں کر رہا۔ میرا مولا کہتا ہے کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں اس لیے متقی بن جاتے ہیں کہ ان کے پاس گناہ کا چانس نہیں، چنانچہ عمر ایسی آ گئی، گناہ کے لیے بھی بہرحال جسم میں طاقت چاہیے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے گناہ کرنا۔ جب بیمار ہو جائے آدمی، جب آنکھیں کمزور، جب کانوں کی طاقت کمزور، جب جسمانی طاقت کمزور، ان کو چھوڑ دیجیے۔ عام حالات میں ایک نارمل انسان ہزاروں میں ایک ملے گا کہ اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہو، وہ فری ہو، اور پھر وہ اس ٹائم کو اسلام کے لیے استعمال کرے۔ اوزن میں 999 گناہ کے راستے پہ چلے جائیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے کی بات ہے۔ فارسی میں اس کے لیے محاورہ ہے کہ خانہ خالی رات دیو میں گیرت، اگر گھر کو بھی خالی رکھو تو اس میں جن بھوت اور دیو آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس جب وقت خالی ہوتا تو وہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہی، ایک عام سی بات۔ اب میرا سوال اپنے خدا سے
کہ اے میرے پروردگار اسے توہین نہ سمجھ. ایک سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ اکثریت کا یہ مزاج اور نیچر کہ جتنا ان کو زیادہ فری ٹائم دیا جائے گا اتنا وہ گناہ کی طرف جائیں گے، تو اے خدا یہ عورتوں کے لیے تیری شریعت میں کتنا عجیب مسئلہ آ گیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام عورت کو بالکل فری کرنا چاہتا ہے ہر ذمہ داری سے. اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم، اور خصوصاً جو شادی شدہ عورتیں. میری آج کی گفتگو جو ہے اس میں 2-3 مسئلے فقہ کے آئیں گے. شروع میں بتا دوں کہ کیونکہ مجلس میں جب فقہ کے مسئلے آئیں تو وہ مسئلہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. چنانچہ مجلس کم از کم میں اپنی بات کروں کہ میں ایک طالب علم، اتنا مجھے کنٹرول نہیں ہے تقریر کے اوپر کہ مسئلہ پورا کا پورا ایک وقت میں بتا دوں. مجلس میں جب کوئی مسئلہ سنے تو جب تک کہ کتاب اور علماء سے اس کی ڈیٹیل معلوم نہ کریں اس پہ عمل نہیں کریں. ہاں جب مجھے کوئی مسئلہ پورا بیان کرنا ہوتا میں خود ہی کہتا ہوں یہ مسائل کا ٹائم ہے، یہ مسئلہ سن لیجیے. آج ایسا نہ ہو جائے کہ بجائے اس کے کہ میری بات سمجھی جائے الٹا گھروں کے اندر فساد اور ہنگامے برپا ہو جائیں. مسائل صرف اتنے بتائے جا رہے ہیں جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ، باقی کچھ چیزیں اس کی رہ گئی ہیں جو کتابوں میں مل جائیں گی. آئیے خدا سے سوال کریں کہ اے خدا یہ عورت آخر تیری شریعت میں یہ جو 2 مسئلے آ گئے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے. پہلا مسئلہ کہ عورت کو نوکری ملازمت یا بہرحال اپنی ضروریات کے لیے جو اس کو پیسہ چاہیے، پیسہ کمانے سے عورت کو بالکل اسلام نے معاف کر دیا ہے، مستثنا کر دیا. کہا کہ نہیں یہ عورت کی فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہی نہیں. یہ عورت کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ وہ نوکریاں کرتے پھرے، وہ ٹائپنگ سیکھتی پھرے، وہ ریسپشن کے اوپر بیٹھ جائے، وہ ایڈورٹائز میں آ کے لوگوں کو اٹریکٹ کرے. یہ اس کی زندگی نہیں ہے، اس کے لیے توہین اور انسلٹ. بہرحال یہ عورت کا مسئلہ نہیں. چنانچہ اور اسپیشلی اگر شادی شدہ عورت، فقہ کا ایک عام سا مسئلہ بچے کو بھی معلوم کہ عورت کا تمام نان و نفقہ اس کے شوہر کو برداشت کرنا، یہاں تک کہ ایک عورت لکھ پتی نہیں کروڑ پتی، وہ جو ابھی کچھ ڈائریکٹیاں وائریکٹیاں نکلی اس میں بھی اس کا نام آ چکا. کروڑ پتی ہے وہ عورت، اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ، اور شوہر اس کا غریب ہے. پھر بھی جو عورت کا اپنا خرچہ ہے وہ اس کے شوہر پر واجب ہے. عورت کے پاس خود اتنا پیسہ ہے، میکے سے ملا، باپ کی میراث میں ملا، کوئی بزنس وغیرہ ہے، اتنا پیسہ کہ اس کے لیے کھانا، اس کے لیے لباس، اس کے لیے مکان کوئی